میرے نانا جان انڈیا کے پنجاب کے ضلع فیروز پور تحصیل موگا پنڈ مڈھیرا کے رہنے والے تھے۔ میرے نانا جان چودھری بشیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی فیملی بڑی جیدار، دبنگ اور نڈر تھی۔ گاؤں میں کوئی پنچایت کوئی کام ہوتا، کسی دفتر میں جانا ہوتا یا کسی بھی قسم کی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ میرے نانا جان چودھری بشیر اور ان کی فیملی سے مدد مانگتے۔ نانا جان بتاتے ہیں کہ مسلم سکھ برادری آپس میں بڑی محبت اور احترام کے ساتھ رہتی تھی، اور نانا جان کے جو زیادہ تر دوست تھے وہ سکھ تھے۔ بچپن کے دوست جوانی تک ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا میں گائے بیل ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا والے اسے گاؤں ماتا مانتے ہیں، لیکن چودھری بشیر کی فیملی ہر مہینے گائے ذبح کر کے خیرات کرتے تھے، اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاقہ میں ایک روب دبدبہ تھا، ایک دوسرے کی شادیوں پر مرگوں پر شرکت کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے تہوار، سکھوں کی بیساکھی، لوہڑی، دیوالی اور مسلمانوں کی عید، شبرات پر ایک دوسرے کو مبارکباد اور تحفے دیے جاتے تھے، شرکت کی جاتی تھی۔ نانا جان بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بننے کا نعرہ بلند ہوا تو سکھ مسلم میں اجنبیت کی دیواریں قائم ہو گئیں۔ جب پاکستان بنا اور قتل و غارت شروع ہوئی تو مسلمانوں کے گھروں کے گھر جلا دیے جاتے تھے، مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قید کر کے زبردستی اپنے گھر رکھ لیا جاتا تھا۔ جب نانا جان کے گاؤں پر بھی سکھوں نے حملہ کیا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اکثر سکھ یعنی کہ یہ کرتے تھے کہ جس گاؤں پر حملہ کرنا ہوتا تھا وہاں کے سکھ دوسرے گاؤں اور دوسرے گاؤں کے سکھ اس گاؤں پر حملہ کرنے کی ترتیب بناتے تھے، اس لیے کہ کہیں یہ پرانی دوستی یا محلہ داری کی وجہ سے کوئی نرمی نہ آئے۔ تو نانا جان ان کی فیملی ڈٹ کر کھڑی تھی، اور اس میں نانا جان کے جو سکھ دوست تھے انہوں نے بڑا ساتھ دیا، وہ آخری وقت تک نانا جان کے ساتھ رہے۔ نانا جان صرف اپنی فیملی نہیں بلکہ جتنے مسلم گھروں کو وہ بچا سکتے تھے بچایا، اور ہر ممکن کوشش کی کہ نقصان کم ہو، اس لیے ان کے گاؤں میں باقی گاؤں کے نسبت بہت کم قتل و غارت ہوئی، اور نانا جان چودھری بشیر اپنے گاؤں کے مسلم گھرانوں اور اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے سکھ دوست ان کے ہمراہ تھے۔ راستے کے مناظر جو نانا جان بتاتے وہ ناقابل برداشت تھے۔ بچے، جوان، بوڑھے، بوڑھیاں کرپانوں سے اڑا کر رکھ دیے گئے، جوان لڑکیوں اور عورتوں کو وحشیانہ آبرو ریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یا گھروں میں باندیاں بنا لیا گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لاکھوں زخمی، لاکھوں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ 1.5 لاکھ کے قریب جوان مسلم لڑکیاں اغوا کر لی گئیں۔ جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت میں محروم 70 سے 80 لاکھ مسلمانوں کے مختلف علاقوں سے راستے میں اپنے پیاروں کو گواتے، کٹواتے، مرتے اور مارتے خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ نانا جان اور باقی سب جوان ان کے ساتھ تھے، راستے میں ایک چٹان کی طرح ہر آنے والی مشکل کو عبور کرتے پاکستان کی سرحد تک پہنچے۔ تمام سفر میں ان کے سکھ دوست بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نانا جان جب پاکستان داخل ہونے لگے اور آخری الوداعی نظر اپنے سکھ دوستوں پر ڈالی اور اپنے علاقہ پر ڈالی جہاں اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری، تو آنکھوں میں صرف پانی نہیں تھا بلکہ دھندلا پن تھا۔ سکھ دوستوں سے گلے ملے اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے کہہ کر پاکستان داخل ہو گئے۔ نانا جان اور ان کی فیملی اور ان کے گاؤں کے لوگوں کو ملتان کی طرف جگہ دی اور انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ نانا جان کنوارے تھے، ان کی شادی پاکستان آنے کے بعد ہوئی۔ اللہ نے نانا جان سے اتنا خدمت خلق کا کام لیا کہ پاکستان آنے کے بعد بہت سی مسلم فیملیز اور ان کے اپنے رشتہ داروں میں بہت سی لڑکیاں تھیں جو ہندوستان میں سکھوں نے اغوا کر لی تھیں، اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ انہوں نے نانا جان سے درخواست کی کہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سکھ دوست ہیں وہاں انڈیا میں، ان کی مدد سے مسلم لڑکیاں واپس لانی ہیں۔ خدمت خلق اور بے خوفی تو نانا جان کی رگ رگ میں تھی، تو نانا جان سرحد پار کر کے پنجاب گئے اور اپنے سکھ دوستوں کی مدد سے ان لڑکیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ نانا جان کی فیملی کی ایک لڑکی ہندو نے شادی کر کے زبردستی اپنے گھر رکھی ہوئی تھی، وہ بہت سخت تھا۔ سکھ دوستوں کی مدد سے ریکی کروائی کہ جب وہ ہندو شہر منڈی گیا اور وہ گھر میں اکیلی تھیں تو نانا جان اس کے سامنے گئے، وہ یکدم دیکھ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نانا جان نے کہا وقت ضائع کیے بغیر فوراً نکلو۔
نانا جان بتاتے ہیں کہ نکلتے نکلتے اس نے سارا زیور سونا اکٹھا کیا اور پوٹلی بنائی اور نانا جان کے ساتھ چل دی۔ نانا جان ماشاءاللہ بہت سی مسلم لڑکیوں کو پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں ان کے سکھ دوست یاروں نے بہت مدد کی۔ کہتے ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا جب نانا ان سکھوں کے اپنے گاؤں کے لوگوں کے بہت کام آتے تھے، اور انہوں نے آج اس کا حق ادا کیا تھا۔ نانا جان ہر ایک کی بے لوث بے غرض ہو کے خدمت کرتے تھے اور کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، وہ بالکل اپنے ابا کی طرح نڈر، ہمت والی، دبنگ اور بے خوف جاہو جلال والی تھیں۔ امی ہمیشہ ایک بات کرتی تھیں کہ میں چودھری بشیر دی دھیاں، ہار مننی نہیں آندی مینوں۔ اور ہاں، واقعی وہ چودھری بشیر کی دھی تھیں، ان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے کئی بار یہ ثابت کر کے دکھایا۔ مرتے دم تک میرے نانا جان اسی طرح لوگوں کے کام کرتے رہے۔ کسی نے ایک آواز دینی، چودھری بشیر ہمارا یہ کام کرنا ہے، یا چودھری بشیر ہمارے ساتھ چلو یہ کام ہے، انہوں نے اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر فوراً چل پڑنا۔ اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کے آرام کا خیال کرنا، اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان کا احساس کرنا۔ خدمت گزار باپ کی خدمت گزار بیٹی، میری امی چودھری بشیر دی تھی۔